کاوش ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو نہ جانتا ہو اور ان کی سیرت کے اہم ترین واقعات جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو؟ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ رومی نہیں تھے، بلکہ خالصتاً عربی النسل تھے۔ باپ کی جانب سے نمیری اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے، یعنی ان کے والد قبیلہ بنو نمیر اور والدہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا روم کی طرف انتساب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور تاریخ دان اسے نہایت دلچسپی سے بیان کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو رومی کیوں کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ بصرہ سے ملحقہ قدیمی شہر ابلا کا گورنر سنان بن مالک نمبری تھا۔ اس کی تقرری شاہ ایران کے ایما پر کی گئی تھی۔ اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بچے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ صہیب خوبصورت اور سرخ سنہری بالوں والا جاذب نظر اور دلکش بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے فطانت، ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی۔ ہر وقت خوش و خرم رہتا، طبیعت میں خوشحالی اور خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا تھا اور تمام تھکاوٹ آنے واحد میں کافور ہو جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے خدام اور حفاظتی دستے کے ہمراہ اپنے لخت جگر حضرت صہیب کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کی نہایت خوبصورت جگہ سنا نامی بستی کا رخ کیا۔ وہاں ابھی یہ پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستے کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب بھی تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا اور بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے۔ اس طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو بنظر عمیق دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے محلات میں منکرات و فواحش کی گرم بازاری بچشم خود دیکھی۔ جب آپ نے کمزوروں اور ناتوان لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت و جذبات بھڑک اٹھے۔ وہ اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان قریباً بھول چکے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم تھا کہ میں عربی نسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں۔ انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا اور اس میں ایک لحظہ کے لیے بھی کبھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور سرزمین عرب کی زیارت کا شوق ان پر ہمیشہ بڑھتا ہی رہا۔ ایک دن انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، عنقریب جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو جہالت کی طریقوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائیں گے۔ ایک روز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع میسر آیا اور آپ نے ام القریٰ مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی منتظر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رومی کے نام سے پکارنے لگے، جس وجہ سے حضرت صہیب جو کہ روم کے نہیں تھے بلکہ عربی نسل تھے، تو ان کو زبان کی لکنت اور دیگر معاملات کی وجہ سے ان کو رومی پکارا جانے لگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی، جس میں بہت نفع ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب رومی
رضی اللہ عنہ نصرانی نجومی کی وہ بات نہ بھولی جو انہوں نے اپنے رومی آقا کی زبان سے سنی تھی۔ ان قریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے تھے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا۔